بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا نکاح ہوگا لیکن لمس نہیں ہوگا اور 7 دن بعد طلاق ہوگی، کیونکہ یہ وہی عورت تھی جس نے میری ماں کی آنکھوں سے وہ آنسو بہائے تھے جنہیں مٹی بھی برداشت نہ کر سکی۔ وہ عورت جو کبھی میرے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو حلال کہہ کر حرام حرکتیں چھپاتی رہی، آج میرے نکاح میں تھی، میرے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن تھا اور وہ خاموش تھی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی نظر، نہ کوئی فریاد، بس ایک خاموش وجود جو جیسے میرے اندر کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے اندر وہ سب لمحے زندہ ہو گئے جب میری ماں دروازے کے پیچھے چھپ کر اس کی آوازوں سے لرزتی تھی۔ وہ ماں جو روز رات کو میرے سامنے قرآن رکھ کر کہتی تھی، بیٹا اگر کبھی موقع ملے تو اس عورت کی آنکھوں میں وہی آنسو بھر دینا جو میری آنکھوں میں ہے۔ اور آج وہ موقع میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے برباد کرنے کا خواب بچپن سے دیکھا اب میری بیوی کہلائی جا رہی تھی۔ عجیب سکون تھا دل میں، عجیب سا انتقام کا نشہ، جیسے کوئی زخمی شیر اپنے شکاری کو قابو میں دیکھ کر خاموشی سے کھیل رہا ہو۔ میں نے نکاح سے پہلے اسے صرف ایک جملہ کہا تھا، تم سے نکاح کروں گا لیکن ایک شرط پر، تمہارے قریب کبھی نہیں آؤں گا اور 7 دن بعد تمہیں طلاق دوں گا۔ اور وہ جیسے سب جانتی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، نہ کوئی سوال کیا، نہ وجہ پوچھی، بس نکاح کے دن ہلکی سی سرخ چادر اوڑھ کر سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت جو کبھی دنیا کی نظر میں خوبصورت کہلائی جاتی تھی، آج تھکی ہوئی، نڈال، بے رونق سی لگ رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو چھی رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، لوگوں نے مبارکباد دی اور میں اسے لے کر اس کمرے میں آیا جو میرے بچپن کی محرومیوں کا گواہ تھا، وہ کمرہ جہاں ماں رویا کرتی تھی اور میں چھت دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہیں یاد ہے یہ وہی کمرہ ہے جہاں میری ماں نے خودکشی کی تھی؟ وہ چونکہ آنکھیں بھیگ گئی لیکن زبان خاموش رہی۔ میں نے کہا، 7 دن یہاں رہو گی تنہا بند دروازے کے پیچھے، اور 7ویں دن تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تم نے میری ماں کو دیا تھا۔ اور پھر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی قرآن تھا اور آنکھوں میں خاموش سی نمی۔ میں نے اس لمحے دل میں سوچا تھا، 7 دن میں تمہاری خاموشی کو چیخوں میں بدل دوں گا، تمہارے غرور کو ریزہ ریزہ کر کے زمین پر پٹک دوں گا، تمہارا وہ چہرہ جو کبھی میرے باپ کی کمزوری تھا اسے آئینے میں خود سے نفرت دلا دوں گا۔ مگر اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے انتقام سے زیادہ تلخ ہوتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو سدوں سے نکل کر آسمان چیر دیتی ہیں۔ میں ماں کی قبر پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں دبی مٹی جیسے میرے سینے پر رکھی ہو، سردی تھی، ہوا میں خاموشی تھی، اور میرے آنکھوں سے گرنے والے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے جیسے زمین میری حالت سے واقف ہو۔ میں نے ماں کی قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا تو ایک عجیب سا درد میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ وہ لمحے میرے دل کے نہا خانوں سے نکل کر آنکھوں میں چھلکنے لگے جب میں نے اپنی ماں کو راتوں کو جاگتے دیکھا، جب وہ خاموش ہو کر تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی، جب وہ مجھے روٹی دیتی تھی لیکن خود خالی پیٹ سو جاتی، جب محلے کی عورتیں دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا تماشا بناتی اور سب کے دلوں میں نفرت کا بیج اس عورت نے بویا تھا جو آج میرے نکاح میں آنے والی تھی۔ وہ عورت جس نے میرے باپ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر میری ماں کو بدنام کیا، وہ عورت جو محفلوں میں ماں کے کردار پر سوال اٹھاتی تھی، جو ہنستی تھی جب میری ماں کے چہرے پر آنسو ہوتے تھے، آج وہی عورت بیوہ ہو کر واپس لوٹی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے وہی درد دوں گا جو میری ماں لے کر قبر میں گئی۔ میں نے قبر کی مٹی تھامی اور رب کے سامنے گواہی کے ساتھ قسم کھائی کہ جس عورت نے میری ماں کو معاشرے میں رسوا کیا، وہ اسی معاشرے میں میری بیوی کہلا کر روئے گی، وہ بھی خاموش رہے گی، وہ بھی تنہا ہوگی، وہ بھی سسکیاں لے گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ میں اسے اپنے لفظوں سے نہیں، شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے توڑوں گا۔ میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اس کی عزت نہیں پامال کروں گا، بلکہ عزت کے ساتھ نکاح کروں گا اور عزت کے ساتھ طلاق دوں گا، تاکہ وہ وہی درد محسوس کرے جو میری ماں کو ملا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے ہاتھ میں صرف ایک ہتھیار ہوگا، اور وہ ہوگا نکاح کا رشتہ، ایک ایسا بندھن جو دنیا کے سامنے عزت کہلاتا لیکن میرے لیے وہ اس عورت کے لیے عذاب ہوگا۔ میں نے ماں کی قبر پر سر جھکا کر آنکھیں بند کی اور دل میں ایک دعا کی کہ اے پروردگار، اگر میں غلط ہوں تو مجھے روک لے، اگر میں ظالم ہوں تو مجھے ہدایت دے، لیکن اگر میری ماں سچ پر تھی تو پھر اس عورت کو بھی وہی دکھ دے جو میری ماں نے تنہائی میں سہے۔ اور اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہو، جیسے میری ماں میرے انتقام پر راضی ہو گئی ہو۔
جیسے اس نے میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اب وہی کرے جو رب کا فیصلہ ہو۔ جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو کچھ لمحے خاموشی رہی۔ مجھے لگا شاید وہ چونک گئی ہو، شاید اسے میری نیت پر شک ہو، لیکن پھر اس کا ایک مختصر سا جواب آیا، ایک شرط ہے، قریب مت آنا، 7 دن بعد طلاق دینا۔ میں یہ پڑھ کر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو شاید دنیا کے لیے نرم ہو، لیکن میرے اندر ایک طوفان اٹھا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں رحم دل ہوں، شاید اسے لگا ہوگا کہ میں نے ماضی کو بھلا دیا ہے، یا شاید وہ اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھی ہے کہ میری طرف سے رحم کی امید رکھ بیٹھی ہے۔ لیکن اسے کیا خبر، میرے دل میں وہ لاوا ابل رہا ہے جو برسوں سے ماں کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر پلتا رہا ہے۔ وہ عورت جس نے میری ماں کی گود کو تنہا کیا، وہ عورت جس نے میرے باپ کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی حلال رشتوں کو چھوڑ کر اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، وہ آج میرے سامنے ہے اور مجھے رحم دل سمجھ رہی ہے۔ نہیں، وہ نہیں جانتی کہ میرے دل میں جو سکون ہے وہ صرف اس دن کی امید ہے جب وہ سجدے میں گری ہوگی اور میں طلاق کا وہ کاغذ اس کے سامنے پھینکوں گا۔ میں نے اس کے جواب کے فوراً بعد نکاح کی تاریخ طے کی۔ مجھے اس کے آنسو نہیں چاہیے تھے، مجھے اس کے سوال نہیں چاہیے تھے، مجھے بس وہ منظر مکمل چاہیے تھا جب وہ میرے نکاح میں ہوگی، میرے سامنے بیٹھی ہوگی، اس کے چہرے پر وہ خاموشی ہوگی جو کبھی میری ماں کے حصے میں تھی، اور میں اسے وہ دن دوں گا جو میری ماں نے تکیے میں منہ چھپا کر گزارے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ 7 دن کے بعد آزادی مل جائے گی، لیکن اسے کیا معلوم کہ ان 7 دنوں میں ہر لمحہ اس کے لیے قیامت جیسا ہوگا۔ اس کے قدموں کے نیچے وہی زمین ہوگی جو کبھی میری ماں کے آنسو پی چکی ہے، اس کے گرد وہی دیواریں ہوں گی جو میری ماں کے سسکنے کی آوازوں سے واقف ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کی شرط مان کر اس پر احسان کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں تو وہ کھیل کھیل رہا تھا جس کا انجام وہ آج تک نہ سمجھ سکی۔ میرے لیے یہ نکاح نہیں تھا، میرے لیے یہ ایک بدلہ تھا، لیکن ایسا بدلہ جو شریعت کے دائرے میں تھا، ایسا بدلہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور ایسا زخم جو وہ ساری عمر اپنے سینے میں لے کر جیے گی۔ نکاح ہو گیا، لوگوں کی نظروں میں خوشی کی چمک تھی، کچھ چہروں پر حیرت، کچھ پر شکر کے جذبات، لیکن میرے دل میں صرف خاموش انتقام تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مصنوعی تھی، جیسے کوئی بازیگر اسٹیج پر دکھ کا کردار نبھا رہا ہو۔ نکاح کے چند لمحوں بعد میں نے سب کے سامنے کہا، ہمیں تنہائی چاہیے۔ کسی نے نہ پوچھا کیوں، نہ سوچا کیسا رشتہ ہے جو اتنی جلدی پردوں میں چلا گیا۔ وہ میرے ساتھ کمرے تک خاموشی سے آئی، وہی قدم جو کبھی میرے دل کو چیر کر گزرے تھے آج میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، میں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ وہ پلٹ کر مجھے دیکھتی، اس سے پہلے میں نے کہہ دیا، 7 دن بعد طلاق ملے گی۔ یہ 7 دن صرف تمہاری سسکیوں کے لیے ہیں، تمہاری خاموشی کے لیے ہے، تمہارے گزرے ماضی کا حساب دینے کے لیے ہے۔ میں نے یہ کہا اور واپس پلٹ گیا۔ میرے اندر کی آگ جیسے سلگتی جا رہی تھی۔ مجھے سکون آ رہا تھا کہ آج وہ عورت میرے رحم و کرم پر ہے جو کل میری ماں کی عزت کی قاتل تھی۔ وہ جو محفلوں میں ہنستی تھی، آج ایک بند کمرے میں سسکنے جا رہی ہے۔ اس رات میری آنکھیں نیند سے خالی تھی، لیکن دل میں عجیب سی تسکین تھی۔ میں نے دروازے کے قریب بیٹھ کر اس کی آہٹیں سنی، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی سوائے اس کے ہلکے ہلکے سسکنے کے جو جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ اور جب رات کے دوسرے پہر وہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے لگی تو ایک لمحے کو دل میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کوئی پرانا رشتہ پھر سے سانس لینے لگا ہو۔ لیکن میں نے فوراً خود کو جھٹکا دیا اور کہا، نہیں، یہ وہی ہے جس نے ماں کو قبر تک رلایا، وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ نہیں، یہ سب دکھاوا ہے اور میں اس دکھاوے کے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ وہ رات گزر گئی، لیکن وہ ایک لمحہ جو اس کی قرآن پڑھنے کی سسکیوں میں چھپا تھا، وہ میرے دل میں کہیں محفوظ ہو گیا۔ نہ میں اسے نکال پایا، نہ سمجھ پایا کہ وہ کیا تھا۔ شاید وہ دعا تھی، شاید وہ ماں کی روح کی کوئی صدا جو مجھے روک رہی تھی، یا شاید وہ انتقام سے پہلے آنے والا وہ لمحہ جو انسان کو انسانیت یاد دلاتا ہے۔ لیکن میں نے خود کو جھٹک دیا اور کہا، 7 دن ہیں، بس 7 دن، اور اس کے بعد وہ لمحہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہر دن میں دروازے کے پیچھے کھڑا رہتا، جیسے کسی انجانے خوف کے سائے میں قید ہو، جیسے میرے اندر کوئی آواز مجھے روک رہی ہو اور کوئی دوسرا حصہ مجھے دھکیل رہا ہو۔ وہ دروازہ جو میرے اور اس کے درمیان تھا، وہ صرف لکڑی کا نہیں تھا، وہ میری ضد اور اس کی خاموشی کے درمیان دیوار بن چکا تھا۔ روز شام کے وقت وہی سسکیاں، وہی آہستہ آہستہ پڑھا جانے والا قرآن کا لفظ، وہ لفظ میرے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگتا۔ وہ کبھی بھی نہیں چیخی، کبھی آواز نہیں بلند کی، کبھی یہ نکاح کے دروازہ کھولو یا یہ قید کیوں دی، کبھی بد دعا نہیں دی اس نے۔ بس اللہ سے کچھ مانگتی رہی، کچھ اتنی ٹوٹ کر
اتنی دکھ کی لہجے میں مانگتی رہی کہ مجھے لگا جیسے وہ رب کو گواہ بنا کر کوئی آخری رابطہ کر رہی ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پڑتے، لیکن میں نے کبھی غور سے نہیں سنا۔ شاید سن لیتا تو میرے ارادے ٹوٹ جاتے۔ میں اس کی دعاؤں میں اپنے لیے بد دعا ڈھونڈتا رہا، لیکن ہر روز ناکام لوٹتا۔ وہ صرف رب سے مانگتی رہی، رب سے اپنے لیے کچھ ایسا مانگتی رہی جس میں میرے لیے بھی کچھ چھپا ہوتا۔ میرے دل نے کئی بار کہا، کیا تو بھی ویسا ہی ظالم بن گیا جسے تیری ماں کو نفرت تھی؟ کیا تو وہی راستہ اپنا رہا ہے جو اس نے اپنایا تھا؟ جس عورت سے تو انتقام لے رہا ہے وہ تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے۔ جسے تو سزا دینا چاہتا ہے وہ تو ہر رات سجدے میں گالیاں نہیں دعائیں دے رہی ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا دروازہ کھول دوں اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھوں کہ وہ سب سچ تھا جو برسوں پہلے ہوا، لیکن پھر دل کہتا نہیں تو کمزور پڑ جائے گا، تو اس کا سچ سن لے گا تو شاید ماں کا دکھ بھول جائے گا۔ اور میں کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے ماں کی قبر پر قسم کھائی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دل کو جھٹک دیا، لیکن ہر رات جب وہ سورہ یاسین پڑھتی اور اس کی آواز تھر تھراتی ہوئی مجھ تک آتی تو میرا دل کانپنے لگتا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو جسے اندھیرے میں کسی اپنے کی پکار سنائی دے رہی ہو اور وہ بھاگ کر اس کی طرف جانا چاہتا ہو، لیکن میں رک جاتا۔ مجھے اپنے انتقام کی آگ میں جلنا تھا، کیونکہ میں نے اس آگ کو خود بھڑکایا تھا، اور اب اس کی تپش سے بچنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے بچپن کا دوست بلال، وہی جو میری ماں کے جنازے پر میرے ساتھ بیٹھا تھا، جس نے میری خاموشی کو آنکھوں سے سمجھا، وہی بلال ایک دن میرے پاس بیٹھا چپ چاپ مجھے تکتا رہا، جیسے میری آنکھوں میں چھپی کوئی کہانی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک بولا، اگر وہ عورت واقعی ظالم تھی تو اللہ اس کی آواز کیوں سن رہا ہے؟ میں چونک گیا۔ یہ جملہ میرے لیے عام نہیں تھا۔ میرے دل میں یہ بات تیر کی طرح چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کو کسی نے اندر سے چیر دیا ہو۔ بلال کو سب پتہ تھا، میرے ماں کے ساتھ بیتا ہر لمحہ اس نے سنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے سینے میں انتقام کا لاوا کتنے سالوں سے جل رہا ہے، لیکن آج وہ ایسا سوال کر رہا تھا جو میری پوری سوچ پر سوال بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو اور آواز نہ نکلے۔ میں اس سے نظر چرا کر بیٹھ گیا، مگر بلال اپنی جگہ موجود رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج میری خاموشی بھی چیخ بن کر اس کے کانوں میں گونجے گی۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، دیکھ یار، میں تجھے نہیں روک رہا، لیکن ایک سوال ہے، اپنے دل سے پوچھ، اگر واقعی وہ عورت اتنی بری تھی جیسا تو سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کے سجدوں میں ایسی طاقت کیوں ہے کہ تو باہر کھڑا ہو کر کانپنے لگتا ہے؟ اگر وہ عورت ظالم تھی تو اس کے لبوں سے اٹھنے والی دعائیں تجھے کیوں توڑتی جا رہی ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، کچھ بولنا چاہا لیکن زبان بند ہو گئی۔ شاید میرے دل نے بھی پہلی بار خود سے وہی سوال کیا تھا، شاید میرے ضمیر نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھی، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے انتقام کی زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو، جیسے میرا وجود ہارنے لگا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اس کی سجدے میں گری تصویر آنکھوں میں لہرانے لگی۔ وہ جسے میں ظالم سمجھتا رہا، وہ جو میرے تصور میں نفرت کی علامت تھی، وہ آج رب کے سامنے گر گراتی جا رہی ہے، اور رب ہے کہ اس کی دعا سن کر میرے دل کو ہلا رہا ہے۔ کیا واقعی میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا میں انتقام کی اس آگ میں وہ عورت جلا رہا ہوں جس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ کیا میں سچ میں وہ بن گیا ہوں جو کسی کی دعا کا درد بھی نہ سمجھ سکے؟ یہ سوال اب صرف بلال کا نہیں تھا، یہ میرے دل کی دیواروں پر لکھی ہوئی وہ تحریر بن چکا تھا جسے میں چاہ کر بھی مٹا نہ سکا۔ 7 دن مکمل ہو چکے تھے، وہ 7 دن جنہیں میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، وہ 7 دن جو میں نے اس کے لیے سزا مقرر کیے تھے۔ جیسے ہی 7واں سورج غروب ہوا، میرے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو رہا ہے، جیسے انتقام کا آخری قدم اب اٹھنے والا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی طوفان میرے اندر اٹھ رہا ہو۔ میں نے دروازے کا کنڈا کھولا، آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ سامنے کا منظر میں تصور سے مختلف تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، قرآن سامنے رکھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر نہیں چونکی، نہ ہی کسی خوف یا التجا کا اظہار کیا، بس خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ میں کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر کہا، چلو وعدہ پورا ہوا۔ 7 دن گزر گئے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ بھی تھا اور تسلیم بھی تھی۔ پھر وہ بولی، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ سے کہا مجھے عزت سے رخصت کر دے۔ اس کی آواز میں نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی سوال۔ اس نے مجھے مجرم ٹھہرانا چاہا، نہ ہی خود کو مظلوم ظاہر کیا، لیکن میرے دل میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا، جسے میں نے اپنی فتح سمجھا تھا، آج میرے سامنے شکست بن کر کھڑا تھا۔ میرا دل لرز گیا، میرے ہاتھ جیسے بے جان ہو گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گھومنے لگے
جب ماں نے آخری بار مجھے گلے لگایا تھا، جب میں نے اس کی قبر پر انتقام کی قسم کھائی تھی۔ لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت بیٹھی تھی جو میرے قید کیے جانے کے باوجود بھی قرآن سے جڑی رہی، جو 7 دنوں تک میرے دروازے کے پیچھے سسکتی رہی لیکن کبھی بد دعا نہیں کی۔ اور آج جب میں اس کا فیصلہ سنانے آیا تو اس نے صرف دعا مانگی، عزت سے رخصت کی دعا۔ میرے اندر کا شعور میرے کانوں میں گونجنے لگا، جیسے رب مجھے پکار کر پوچھ رہا ہو، اب کیا کرے گا؟ تیرے ہاتھ میں اختیار ہے، مگر تیرے دل میں رحم آ گیا ہے۔ اور اس لمحے میں اپنی ہی نظروں میں چھوٹا پڑنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میرے ہاتھوں سے صرف طلاق کا فیصلہ نہیں بلکہ اپنی انسانیت بھی چھننے جا رہی ہو۔ میں نے بغیر کچھ بولے اس کے سامنے ایک بیگ رکھا۔ وہ نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس خاموش بیٹھی تھی، جیسے اب سب ختم ہو چکا ہو، جیسے وہ ہر فیصلہ سننے کے لیے تیار ہو چکی ہو۔ دل کی دھڑکن کسی طبلے جنگ کی طرح گونج رہی تھی، لیکن چہرہ سپاٹ رکھا۔ میں نے بیگ اس کے قریب سرکا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ پیسے نہیں، یہ تمہارے صبر کی قیمت ہے اور طلاق کی رسید ہے۔ اس نے لمحہ بھر کو نظر اٹھائیں، جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو، جیسے وہ کچھ پوچھنا چاہتی ہو لیکن الفاظ کھو گئے ہوں۔ وہ چونک گئی، جیسے کوئی صدیوں بعد نیند سے جاگا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کلکی سی لرزش آئی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے بیگ کو نہیں دیکھا، نہ رسید کو چھوا، بس آہستہ سے آنکھیں بند کر کے قرآن سے لپٹ گئی، جیسے وہ دنیا کے ہر سہارے کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کو گواہ بنا رہی ہو۔ مجھے لگا جیسے میرے سامنے کوئی بہت اونچا درخت ہو جو طوفان میں بھی جھکا نہیں، جو ہر تکلیف برداشت کر کے بھی گرنے سے انکار کرتا رہا۔ میں وہاں کھڑا رہا، نہ کچھ اور کہہ سکا، نہ قدم ہلا سکا۔ اس کی خاموشی میرے اندر کے شور کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے یہ سب ایک انجام سمجھ کر کیا، لیکن وہ انجام نہیں تھا، وہ آغاز تھا کسی اور سچائی کا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا، جیسے میں نے سب کچھ دے کر بھی کچھ کھو دیا ہو، جیسے انتقام کی آگ میں خود جل گیا ہوں۔ وہ قرآن سے لپٹی ہوئی عورت آج میرے سامنے سب سے مضبوط دکھائی دے رہی تھی، اور میں جس نے خود کو فاتح سمجھا تھا وہی ہار گیا۔ جب میں مڑا تو میری پشت پیچھے ہوتی اس عورت کی طرف تھی جسے میں نے سزا دینی چاہی، جسے میں نے خود سے بھی زیادہ نیچے گرانا چاہا تھا۔ لیکن میری سماعت میں کچھ ایسا آیا کہ میرے قدم رک گئے۔ وہ سجدے میں گر چکی تھی، ہاں وہی عورت جس کے ہاتھوں میں قرآن تھا، جس نے 7 دن تک اپنے رب سے کچھ کہا، نہ کسی سے شکوہ کیا، نہ التجا کی۔ وہ آج سجدے میں تھی، جیسے اپنے رب سے آخری گزارش کر رہی ہو یا شاید شکر ادا کر رہی ہو۔ میرے قدم دروازے پر رک گئے۔ میں پلٹ کر نہیں دیکھ پایا، لیکن میری روح نے سب کچھ دیکھ لیا۔ میرا دل رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن آواز نہیں تھی، صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں جو 7 دن سے خود کو مضبوط سمجھ رہا تھا، میں جو ہر رات اس کے سسکنے پر سکون محسوس کرتا تھا، میں جو سمجھتا تھا کہ وہ میری ماں کی دشمن ہے، میں جو اسے برباد دیکھنا چاہتا تھا، آج خود برباد ہو چکا تھا۔ وہ سجدے میں تھی اور میں دروازے پر کھڑا ہوا انسان نہیں، صرف ایک شرمندہ سایہ تھا۔ میں نے انتقام چاہا، مگر شکست مجھے ہی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رب کے سامنے سب کچھ بے بس ہے۔ وہ سجدہ میرے لیے تمانچہ تھا، وہ خاموشی میری روح کے لیے سوال تھی، اور میں دروازے سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکا، جیسے میرے پاؤں کسی غیبی طاقت نے جکڑ لیے ہوں، جیسے رب خود مجھے روک کر کہہ رہا ہو، اب بھی دیر نہیں ہوئی، اب بھی لوٹ آ، اے بندے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میری زندگی کی ساری نفرت ہار گئی اور اس کا ایک سجدہ جیت گیا۔ 1 سال بعد میں قبر پر بیٹھا، وہی قبر جس پر کوئی نام کا کتبہ نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا سفید پتھر رکھا تھا جس پر ہاتھ سے لکھا گیا تھا، اللہ کی بندی۔ میں نے ہاتھوں سے مٹی کو چھوا جو اب بھی نم تھی، دل جیسے اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، اور نظروں میں وہی چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ وہ عورت اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، کینسر نے اسے چپ چاپ مار دیا، کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا، کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، حتیٰ کہ مجھ سے بھی نہیں، جسے وہ طلاق کی رسید کے ساتھ رخصت ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اس سے معافی مانگوں، میں نے سوچا تھا کہ ایک دن جا کر اسے بتاؤں گا کہ میرا بدلہ غلط تھا، کہ میں ماں کے غم میں اندھا ہو گیا تھا، کہ میرا بدلہ غلط تھا، کہ میں ماں کے غم میں اتنا اندھا ہو گیا تھا، لیکن میں دیر کر گیا۔ جب میں اسے ڈھونڈنے گیا تو صرف ایک خالی کمرہ ملا، اور ایک پڑوسی عورت نے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں سے بیمار تھی، ہسپتال بھی نہیں گئی، صرف قرآن پاک پڑھتی رہی اور چپ چاپ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ ایسی گئی کہ جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ میں واپس آیا تو دل میں ایک عجیب بوجھ تھا، جیسے میری روح کسی غلطی کی سزا کاٹ رہی ہو۔ اور آج میں اس قبر پر بیٹھا تھا جسے اس نے اپنے رب سے چھپ کر مانگا تھا،
جس پر نہ کوئی پھول تھے نہ کوئی چراغ، بس خاموشی تھی، وہ خاموشی جو میری چیخوں سے بھی زیادہ گونج رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ماں کے بعد کبھی کسی عورت کو دل میں جگہ نہیں دوں گا، لیکن میں غلط تھا، کیونکہ میری ماں کے بعد وہ دوسری عورت تھی جس نے عزت سے دکھ برداشت کیا، جس نے میرے ظلم پر بھی صبر کیا اور کبھی بد دعا نہیں دی۔ اس کے سجدے نے میری انا کو مار دیا تھا اور اس کی خاموشی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ میں آج اس کی قبر سے کچھ نہیں مانگنے آیا، میں تو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ مجھے معاف کر دینا۔ میں جانتا ہوں اب میری آواز تم تک نہیں پہنچے گی، لیکن شاید میرا رب سن رہا ہو اور وہ تمہیں میری طرف سے معافی کا سلام دے دے۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنے رب سے کچھ اور مانگا ہوگا، لیکن اگر کہیں رب نے تمہاری رضا کو میری توبہ کے ساتھ جوڑ دیا ہو تو بس دعا کرنا میں بھی وہی سکون پالوں جو تمہیں ملا، کیونکہ اب مجھے نہ بدلہ چاہیے نہ جیت، بس معافی چاہیے، تم سے بھی اور اپنے رب سے بھی۔ میں اب ہر جمعے کو اس کی قبر پر جاتا ہوں، ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دل میں ایک بوجھ جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کی مغفرت کے لیے نہیں بلکہ اپنی نجات کے لیے، کہ شاید اس مظلوم کی روح رب کے حضور میرے لیے بھی کچھ کہہ دے۔ ہر بار جب سورج کی کرنیں قبر کی مٹی پر پڑتی ہیں تو مجھے اس کے چہرے کی معصومیت یاد آتی ہے، وہ معصومیت جو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی یا شاید دیکھنا ہی نہیں چاہا۔ میں ہر ہفتے جب قبر کی مٹی پر پانی ڈالتا ہوں تو لگتا ہے جیسے اپنی غلطی کو دھو رہا ہوں، جیسے دل کے اندر وہ سب کچھ بہا دینا چاہتا ہوں جو میں نے سالوں سے چھپا رکھا تھا۔ لوگ اب مجھ سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آتے ہو؟ کون تھی وہ عورت؟ میں بس اتنا کہتا ہوں، عورت اگر ظالم ہو تو سزا ضرور دو، لیکن اگر مظلوم ہو تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ خود اس کے آنسو گنتا ہے۔ اس کے سجدے میں جو صدائیں تھی وہ شاید میری ساری چیخوں سے زیادہ بلند ہو گئی۔ وہ عورت جسے میں نے توڑنا چاہا، جسے میں نے برباد کرنا چاہا، اس نے کچھ نہ کہا، بس قرآن پکڑ کر سجدے میں گر گئی، اور اللہ نے اسے عزت دے دی اور مجھے وہ مقام دیا جہاں میں اب اپنی خطا کا اعتراف کرنے میں بھی شرماتا ہوں۔ وہ عورت جو میرے لیے فقط ایک انتقام کا ذریعہ تھی، وہی اب میرے لیے دعا کی ایک صورت بن چکی ہے۔ اس کی قبر میرے سکون کی واحد جگہ ہے اور اس کا صبر میری زندگی کی سب سے بڑی درسگاہ۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا آسان ہے، لیکن ان بندوں کے سجدے رب کے سامنے کتنے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب ان بندوں کی دعائیں بند ہو جاتی ہیں اور ان کی خاموشیاں قبر میں جا کر بھی زندہ رہتی ہیں۔ اب میں صرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس عورت کی معافی میں شامل کر دے، تاکہ جس دل کو میں نے زخمی کیا اس دل کی بدولت میرا رب مجھ پر بھی رحم کر دے۔ یہ کہانی ان مردوں کے لیے ہے جو نکاح کو بدلہ بنانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو کسی عورت کی کمزوری کو اپنی طاقت سمجھ کر شریعت کے پردے میں ظلم چھپا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کا انتقام عزت ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ نکاح رب کا مقدس بندھن ہے، وہ دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ یہ کہانی ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو بولتی نہیں، جو چیختی نہیں، جو کسی سے شکایت نہیں کرتی، بس قرآن کو سینے سے لگا کر سجدے میں گر جاتی ہیں اور اللہ سے وہ انصاف مانگتی ہیں جو دنیا کبھی نہیں دیتی۔ وہ عورتیں بظاہر خاموش ہوتی ہیں مگر ان کی آنسو عرش تک جاتے ہیں، ان کی سسکیاں وہ ہتھیار ہے جنہیں کوئی سن نہیں پاتا، مگر اللہ شمار کرتا ہے، اور پھر وہ انصاف کرتا ہے جو زمین والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہانی اس ایک لمحے کی ہے جب ایک مرد کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے جسے کمزور سمجھا تھا وہ سجدے میں قوی نکل گئی، یعنی کہ سب سے زیادہ طاقتور۔ وہ عورت جسے اس نے برباد کرنے کی قسم کھائی تھی، وہ قبر میں بھی اسے جیت کا درس دے گئی۔ قرآن کے سامنے گرنے والا انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا، اس کے آنسو گواہی بن جاتے ہیں اور اس کی خاموشی قیامت کا سوال بن جاتی ہے۔ اور جو کسی کی بے گناہی پر ظلم کرتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ رب کی عدالت خاموش نہیں رہتی، دیر ہو سکتی ہے دیر نہیں۔ وہ عورت جس کے پاس صرف قرآن تھا، وہ اس مرد کی شکست بن گئی جس کے پاس انتقام کا ہتھیار تھا۔ اور آج جب وہ مرد ہر جمعے کو اس کی قبر پر بیٹھتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے وہ کسی رشتہ دار کو یاد کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی کہانی کی سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ زندگی کا وہ سبق ہے جو ہر دل کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی خاموشی کو کمزوری سمجھو گے تو کل وہ خاموشی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اگر کسی عورت کے آنسو تمہیں معمولی لگے تو سن لو، اللہ ان آنسو کو ترازو میں رکھتا ہے اور وہی فیصلہ سناتا ہے جو دنیا سننا نہیں چاہتی۔ ناظرین، آج کی یہ سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی اسلامک باتیں
سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کریں، جس کا